تو پولیٹیکل ایکٹ کے تحت آپ کو کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ اور یہ جو فارن فنڈنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا بھی ڈیپ انالیسز اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیارے بورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ڈار صاحب بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ فارن فنڈنگ اپنے پارٹی اکاؤنٹس میں نہیں آ سکتی بغیر سورس بتایا کہ اس کا سورس کیا تھا، کہاں سے یہ پیسے چوری کے تھے، ڈاکے کے تھے، کہاں سے یہ پیسے، وہ بتانا پڑتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 23 اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں۔ وہ تو اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی ہے، یہ 23 اکاؤنٹس ہیں جو کہ طریق انصاف کے ہیں اور ان میں یہ فارن فنڈنگ کے بھی ہیں۔ اب یہ ابھی تو 3-4 دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ قبول کر لیا ہے، یہ تسلیم کر لیا ہے کہ فارن فنڈنگ آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایجنٹس ہیں یہ ان کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، امریکہ میں کوئی 2 ایجنٹس ہیں، یہ ان کی غلطی کی وجہ سے آئی، وہ سارا ملبہ ان پر ڈال دیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ جو فارن فنڈنگ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کا، وہ پارٹی کے چیئرمین کے سگریچروں کے بغیر پارٹی کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے باہر ہو، وہ پارٹی چیئرمین کے دستوں سگریچروں سے وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے، اور یہ سارے اکاؤنٹ چیئرمین کے دستوں سے کھلے ہوئے ہیں، چیئرمین کے علم میں ہیں۔ اب ان اکاؤنٹس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چھپانا، یہ اصل میں بات ہے کہ یہ چھپائے کیوں گئے؟ فارن فنڈنگ کی سورس نے کیا، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ پہلا میٹر یہ چھپائے کیوں گئے؟ آپ نے دیکھا کئی لوگ نااہل ہو گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ڈگری چھپائی یا جو جعلی تھی یا کچھ ایسا، کوئی بھی چیز جو الیکشن وہ کمیشن میں دی جاتی ہے اپنے ایسٹس کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، اس کے خلاف کوئی اور چیز نکل آتی ہے، تو یہ ہوتا ہے ایک اس کا وہ جو ہے نا اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ اس نے جو ایویڈیوٹ یا ڈیکلیریشن دیا تھا وہ غلط دیا۔ اس میں وہ صادق اور امین نہیں رہتا۔ ایک چیز ڈکلیئرڈ چیز کو، کسی چیز کو چھپانا جو ہے نا وہ ایک خلاف قانون ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو رکوں گا، آپ نے کہا جی صادق اور امین نہیں رہتے۔ نواز شریف صاحب پہ جو چارج آیا تھا کامے کی بنیاد پر، جب انہیں ڈسمس کیا گیا، نااہل کیا گیا، تو یہی ان پہ جو ہے نا ایلیگیشن سیم یہ کیس تھا کہ کامہ چھپایا، بالکل کامہ آپ نے چھپایا ہے، جھوٹ بولا ہے، اپنے ایسٹس کو آپ نے چھپایا ہے، یا اپنی جو باقی ساری چیزیں آپ نے چھپایا ہے، آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پہ جا کے نیکسٹ پوائنٹ کیا ہوگا حکومت کے لیے؟ کیا مشکل سامنے آ سکتی ہے؟ اب بات کیا ہے نا، یہ دیکھیں وہ ساری زندگی کے لیے ایک آدمی کو نااہل کیا گیا اس وجہ سے کہ آپ کا پاس اقامہ تھا، آپ جو تنخواہ جو لی بھی نہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے، اس کمپنی سے وہ تنخواہ لی بھی نہیں، آپ نے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ صرف یہ کیس تھا، اقامہ تھا آپ کے پاس، آپ وہاں امپلائی تھے، اور آپ کی تنخواہ جو تھی اس کو آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑی معمولی سی، حالانکہ وہ کمپنی بھی اس کے بیٹے کی تھی، اور یہ تھے بہت بڑی اربوں روپے کی رقم ہے جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس ہے، اور اس کیس کی ہیئرنگ 14 سے بند تھی، اور ہمارے پاکستان کا سسٹم عدالتی اس قسم کا ہے، کوئی اس کو جتنا مرضی ڈیلے کر لے، کبھی جناب ہائی کورٹ سٹے میں چلے گئے، کبھی سپریم کورٹ سٹے میں چلے گئے، کبھی وکیل نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ سوالوں کے جواب دے، اس پیسے کے جو ہے ان کا سورس بتائے۔ تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں جی فارن فنڈنگ آئی ہے، لیکن وہ سارا ملبہ ان ایجنٹس پر ڈال دیا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے، ان پر ڈال دیا، یہ ان کی غلطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ چلے میں یہاں پہ